میرے آقا کے نور ہونے میں ہمیں کوئی شبہ، جس کو شبہ ہے وہ نور سے محروم رہے، شوق سے رہے۔ ہم آقا کو سراپا نور، اللہ کے ذاتی نور سے پیدا ہونے والا نور مانتے ہیں، وہ نور ہیں اور آگے نور بناتے ہیں۔ آگے نور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ پائی چمک کے نہیں، جس کسی نے چمک پائی ہے آقا سے پائی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ کہنا کہ جی وہ نورانیت کی وجہ سے برداشت کر سکے، تم میرے آقا کی نورانیت کو جانتے؟ ان کی بشریت جبریل کی نورانیت سے افضل ہے۔ تم جبریل کی نورانیت کو لاؤ، میں آقا کی بشریت کا کمال اس سے آگے ثابت کروں گا۔ ان کی نورانیت کو کون جان سکتا؟ وہ بہت اعلیٰ ہے۔ ان آج کل کے جو ذہن میں دوسروں کے لیے رعایت رکھتے ہیں، ان کا ذہن وہاں پہنچ سکتا نہیں۔ فرماتی ہیں حضور نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر مسکرائے۔ دیکھ کر آ گئی ہو علیمہ؟ وہ کہتی ہیں بس اس مسکراہٹ میں پتہ نہیں کیا جادو تھا، میرا تو دل لے لیا حضور نے۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی، اسی سواری پر بیٹھی جو فاقوں کی ماری ہوئی تھی، لاغر تھی۔ جو ہی میں بیٹھی اس سواری نے کعبے کی طرف 3 مرتبہ اپنا ماتھا زمین سے لگایا۔ سجدہ شکر، یا اللہ تیرا شکر، تیرا حبیب مجھ پر سوار ہوا ہے۔ وہ سواری چلی جس سے چلا نہیں جاتا تھا، فاقوں کی ماری ہوئی، لاغر، کمزور، بہت ویک۔ وہ اس طرح جا رہی ہے جیسے بہت ہی تیز رفتار راکٹ ہوتا ہے۔ پہلے دائیاں جو روانہ ہو چکی تھی ان کو بھی پیچھے چھوڑ کے آگے نکل گئی۔ وہ کہنے لگی علیمہ یہ تو نے نئی سواری لی ہے مکہ سے؟ حضرت علیمہ کہتی ہے یہ وہی ہے۔ وہ کہاں، اسے تو چلا نہیں جاتا تھا، ہمیں نہیں پتا، واقعوں کی ماری ہوئی تھی، یہ دیکھ کتنی تیز ہے، یہ تو نہیں ہے۔ حضرت علیمہ کہتی ہیں وہی ہے۔ وہ کہتی ہیں یہ وہ تکرار، وہ کہتی ہیں وہی ہے، کہتی ہیں وہ نہیں۔ جب تکرار ہوئی، کتابیں اٹھا کے دیکھو، وہ جانور بولی۔ اس نے بول کے کہا اے بنی سعد کی دائیو، تم غفلت میں ہو، تمہاری نظر مجھ پر ہے، سوار پر نہیں۔ ارے میں تو وہی ہوں، میرا سوار کوئی اور ہے۔ یا میرا سوار کوئی اور ہے۔ یہ نبی یہ آخر الزمان، ارے یہ پیچھے لگنے نہیں آیا، یہ تو آگے لگنے آیا ہے۔ یہ وہ ہے، اس کے قدم بیماروں پر آ جائے ان کو تندرست بنا دیتا ہے، نہیں اس کے قدم مردوں پہ آ جائے ان کو زندہ کر دیتا ہے۔ واقعہ آپ نے سن لیا، میں نے سنایا کیوں؟ وہ جانور جانتا ہے کہ مجھ پر کون بیٹھا ہے اور خود نبی کو خبر ہی نہیں سمجھے ہو؟ اونچی جانور کو خبر ہے کہ مجھ پر اللہ کا نبی بیٹھا ہے اور خود نبی کو خبر ہی نہ ہو، مان سکتے ہو؟ پتا چلا جو نبی کو بے خبر کہتے ہیں جانور سے بھی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ عجیب قسم کے جانور ہیں۔ یہ جانوروں سے بھی، نبیوں کی شان تو بہت ہے۔ آؤ ایک ولی کی بات سنو، سنو گے؟ پیروں کے پیر، غوثوں کے غوث، قطبوں کے قطب، ولیوں کے ولی،
پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں، محبوب سبحانی قطب یزدانی قندیل نورانی، حضرت ابو محمد محی الدین شیخ سید عبد القادر جیلانی، سرکار غوث اعظم، سب کہو رضی اللہ تعالی۔ کتنی شان ہے چو محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کی شان نبیوں میں بلند ہے، غوث پاک کی ولیوں میں بلند ہے۔ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے، قصبہ جیلان میں مشہور ہو گیا، سیدوں کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو روزے رکھتا۔ کیا رکھتا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھاتا پیتا نہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے کہا، یہ جو بچہ ہے صبح صادق سے شام تک کچھ نہیں کھاتا پیتا، ادھر سورج غروب ہوتا ہے کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ روزے رکھتا، جیسے یہ۔ انہوں نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تعجب کی کوئی بات نہیں، اس کی ولادت سے کچھ روز پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے اور فرمایا ان قریب اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا، جس طرح میری شان نبیوں میں اعلیٰ ہے اس کی ولیوں میں اعلیٰ ہوگی۔ سنیں بات آپ نے سنی، سبحان اللہ بھی کہا، اللہ آپ کو برکت دے۔ پہلے دن کے بچے کو پتا ہوتا ہے دن ہے یا رات ہے؟ اونچی مہینہ کون سا ہے، موسم کیا ہے، رمضان کس کو کہتے ہیں، روزے کی تعریف کیا ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 500 سال کے بعد پیدا ہونے والے غوث اعظم جانتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ، اس میں روزے فرض ہیں، اور روزے کی تعریف یہ کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا پینا نہیں۔ ارے جن کے بچوں کی ایک دن میں یہ شان ہے، ان کے آقا کی کتنی شان ہوگی۔ اللہ سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے اعتراض ختم ہو گئے اور آؤ آگے چلیں، ورنہ اسی پر ساری رات نکل جائے گی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ادرا ادری تدری، یہ درایت سے ہے، درایت کے معنی اندازہ لگا کر اٹکل قیاس سے جوڑ توڑ کر کے جاننا۔ اللہ کیا فرماتا ہے، محبوب تمہارا علم جوڑ توڑ کرنے والا نہیں، قیاسی نہیں، اندازے والا نہیں، یقینی ہے، پختہ ہے، کیونکہ ہمارا دیا ہوا ہے۔ تم جو جانتے ہو ہمارے بتانے سے جانتے ہو، اے محبوب تم نے خود سے نہیں جانا، جو جانا ہے ہمارے بتانے سے جانا۔ پتہ کیا چلا؟ نبی پاک کا علم یقینی ہے، پختہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں شک شبے کی گنجائش نہیں، شک شبے کی گنجائش اونچی۔ شک شبہ تم میں ہو سکتا ہے، نبی میں، صحابیوں کا ایمان
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں میں اپنے بیٹے پہ شک کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا ہو، نبی میں شک کر سکتا۔ ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ ایمان، آپ کے سامنے کوئی آ کے کہے نبی میں یہ کمال نہیں تھا، ان سے کہنا اپنی زبان اپنے پاس رکھو، ہمیں یہ باتیں سننی۔ وہ تمہارا کوئی ہوگا جس میں شک ہوگا، میرے نبی میں کمال ہی کمال ہے، بلکہ کمال ہے وہ جو ذات مصطفیٰ میں ہے۔